خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ کو سلام۔ سوال و جواب کے اس سلسلے میں آج ہم اس سوال پر غور کریں گے کہ یہودیوں کی کتاب تالمود کیا ہے۔ تالمود کو سمجھنے کے لیے آئیے پہلے ان دو طرح کی توریت کے بارے میں سمجھ لیں جن پر یہودی ایمان رکھتے ہیں۔ یہودی ایمان رکھتے ہیں کہ توریت دو طرح کی ہے، لکھی ہوئی توریت یعنی ریٹن تورا اور زبانی توریت یعنی اورل تورا۔ لکھی ہوئی توریت موسیٰ کی جانب سے ان باتوں کی ہو بہو نقل تھی جو حق تعالیٰ کے منہ سے نکلتے تھے اور توریت کے تمہاروں پر لکھے تھے۔ موسیٰ کی 5 کتابیں اس کی تحریری شکل ہیں، یعنی کلام مقدس کی پہلی 5 کتابوں کو ریٹن تورا یعنی لکھی ہوئی توریت کہا جاتا ہے۔ زبانی توریت، یہودی اعتقاد کے مطابق زبانی توریت میں وہ روایات شامل ہیں جو کہ کوہ سینا پر موسیٰ کو دی گئی تھیں، تاہم انہیں قلم بند نہیں کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں وہ تفاسیر اور فیصلے بھی شامل ہیں جو کہ ہر ایک نسل کے خرد مندوں اور بزرگوں کی جانب سے تشکیل دیے گئے تھے۔ زبانی توریت میں مدرجہ ذیل باتیں شامل ہیں۔ پہلے نمبر پر موسیٰ کی جانب سے سکھائے گئے توریت کے متن کے روایتی معنی جو کہ نسل در نسل چلے آتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ایسی شریعت اور اصول جو کہ تحریر شدہ متن میں موجود نہیں، تاہم زبانی روایت کے طور پر موسیٰ کی جانب سے سکھائے گئے۔ تیسرے نمبر پر خرد مندوں اور بزرگوں کی جانب سے کی گئی متن کی منطقی بنیادوں پر تشریح اور تفسیر۔ چوتھے نمبر پر شریعت ہی کی جانب سے دیے گئے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے ہر نسل کے خرد مندوں اور بزرگوں کی جانب سے ایسے اصولوں اور قوانین کی ترویج جو شریعت کی حفاظت کے لیے ہوں۔ اور 5ویں نمبر پر مزید قوانین کی ترویج جو عام لوگوں کی بھلائی کے لیے ہوں یا وقت اور حالات کی خاص ضرورت کے جواب میں ہوں۔ اب اگر انتہائی بنیادی سطح پر بات کی جائے تو تحریر شدہ توریت کی الہی صورت پیش کرتی ہے، جبکہ زبانی توریت کے انسانی عناصر کی صورت پیش کرتی ہے۔ یہودی ایمان رکھتے ہیں کہ زبانی توریت بھی یکساں طور پر زندہ خدا کے الفاظ کا درجہ رکھتے ہیں۔ اب یہودی روایت کے مطابق زبانی توریت اس وقت تک ایک زنجیر کی مانند بنا ٹوٹے ہوئے نسل در نسل زبانی چلی آ رہی تھی، جب تک کہ سن 70 بعد از مسیح میں دوسری ہیکل کی تباہی کے وقت یہودی تہذیب ناپید ہونے کے خطرے سے دوچار ہو گئی، اور یہودی لوگوں کی فکر مندی نے انہیں یہ تحریک دی کہ اسے تحریری صورت میں محفوظ کر لیں، یعنی یسوع مسیح کے زمانے میں یہ تحریری شکل میں موجود نہیں تھی۔ زبانی توریت 2 صورتوں میں موجود ہے، مشنا جسے 200 سے 220 بعد از مسیح کے درمیان ربی یہودا ہانسی نے ترتیب دیا، اور گیمارا جو کہ مشنا سے متعلق تفاسیر اور مباحثوں کا ایک سلسلہ ہے۔ تالمود کا عبرانی میں مطلب ہے تعلیم۔ یہ یہودی لوگوں کا ایک نمایاں کام ہے۔ یہ ربیوں کی تعلیمات کی قلم بندی ہے جو کہ تقریباً 600 سالوں پر محیط ہے، جس کی شروعات 1 صدی بعد از مسیح سے ہوئی اور یہ 6 صدی سے 7ویں صدی تک جاری رہی۔ تالمود میں موجود ربیوں کی تعلیمات تفصیلاً وضاحت کرتی ہیں کہ توریت میں لکھے گئے احکامات کی فرمانبرداری کس طرح کی جانی چاہیے۔ مثال کے طور پر توریت تعلیم دیتی ہے کہ سبت کے دن کام کرنا منع ہے، تاہم اس کا مطلب کیا ہے؟ توریت میں لفظ کام کی تفصیلاً وضاحت نہیں کی گئی۔ پس ایک تالمودی کتابچہ جس کا نام سبت ہے، اس میں ایک پورا باب محض کام کے معنی اور ممنوع کاموں کی اقسام کے بارے میں مختص ہے۔ اب مشنا اور گیمارا کیا ہیں؟ تالمود 2 جدا کاموں کا مجموعہ ہے۔ پہلے نمبر پر ہے مشنا جو کہ بنیادی طور پر یہودی شریعتی احکام کا مجموعہ ہے جو عبرانی میں لکھی گئی اور اسرائیل میں تقریباً 200 سال بعد از مسیح کے قریب اشاعت کے لیے ترتیب دی گئی۔ گیمارا مشنا پر کی گئی ربیوں کی تفاسیر اور مباحثوں کا مجموعہ ہے۔ یہ عبرانی اور آرامی میں لکھی گئی اور اسرائیل اور بابل میں اگلے 300 سالوں تک اس پر کام ہوتا رہا۔ ان دونوں کاموں کا مجموعہ تالمود ہے۔ تالمود 2 طرح کی ہے، یروشلیمی تالمود اور بابلی تالمود۔
बाबली तालमूद, जो कि यरूशलेमी तालमूद के बाद इशात के लिए तरतीब दी गई और ज्यादा बड़े पैमाने पर जानी जाती है, आम तौर पर यरूशलेमी तालमूद से ज्यादा बाइख्तियार मानी जाती है। रब्बी यहूदा हनसी यानी जूडा द प्रिंस को मिशना के 63 किताबचों का तरतीब देने वाला माना जाता है, यानी जिन किताबचों में कवानीन मौजूद हैं। आम ख्याल के मुताबिक रब्बी रब आशी गिमारा का तरतीब देने वाला है, जिसने तकरीबन 50 सालों के अरसे में तमाम मवाद इकट्ठा किया। इस पर आखिरी नजरसानी और तरतीब देने का काम रब्बी रवीना ने 500 बाद अज़ मसीह में अंजाम दिया। तालमूद के मुबाहिसे एक तसलसल से तरतीबवार तरीक़ाकार से लिखे गए हैं। पहले मिशना से एक शरीयत का हवाला दिया जाता है, जिसके बाद इसके मानी पर रब्बियों का सोच विचार दर्ज होता है। इसे ही गिमारा कहते हैं। बाज़-औक़ात रब्बियों के मुबाहिसे असल मौजू से कहीं दूर निकल जाते हैं। तालमूदों में खास तौर पर बाबली तालमूद में बड़ी तादाद में अगादा मौजूद हैं, यानी बाइबल की कहानियों पर तबसरे, बाइबल के किरदारों और शुरुआती खिरदमंद रब्बियों की कहानियां और मादी हकीकत और इंसानी फितरत के बारे में क्यास आराइयां भी, यानी हर वो बात जो कि रब्बियों के लिए दिलचस्पी का बायस थी, तालमूद में शमूलियत इख्तियार कर गई, जो कि एक तरह से रब्बियों के ज़हनों का इंसाइक्लोपीडिया बन गई। सो क्या सब यहूदी लोग रवायात को मानते थे? सब यहूदी लोग जुबानी रवायात या जुबानी तौरात को नहीं मानते थे। पुराने ज़माने में सदूकियों का फ़िरका जुबानी तौरात को बिल्कुल भी नहीं मानता था, और मौजूदा दौर का कराईत यहूदी फ़िरका जुबानी तौरात को नहीं मानता। ये फ़िरका तफसीर के लिए इन रवायात का मुतालिया ज़रूर करता है, लेकिन बाकी यहूदियों की तरह इनको लिखी हुई तौरात की 5 किताबों जितना बाइख्तियार नहीं मानता। मेरा नाम ताबिश काजी है और ये पैगाम आपको डेली वर्सेस की जानिब से पेश किया गया है। हम सोमवार से जुमा यानी हफ्ते में 5 दिन इंग्लिश, उर्दू और ऑडियो में ऐसे पैगामात व्हाट्सएप सर्विस के ज़रिए भेजते हैं। अगर आप अपने नंबर पर ये सर्विस हासिल करना चाहते हैं तो अभी अपना नाम और शहर का नाम लिखकर 0333 80 20 972 973 या फिर 974 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।